لاہور سے سوال ہے ایک نوجوان کا، کہتے ہیں کیا واقعی دعا سے تکلیفیں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور کیا دعا اس وقت تک مانگتے رہنا چاہیے جب تک قبول نہ ہو جائے؟ نیز کیا دعا کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ دعا تو ہر حالت میں کی جاتی ہے، باوضو کیسے ہو سکتا ہے انسان ہر حالت میں؟ دعا تو ہر ایسی حالت میں بھی ہو سکتی، دل سے اٹھ سکتی ہے جس کا ظاہری طور پر یوں لگتا ہے کہ جیسے نجاست سے تعلق ہے، آپ فارغ ہونے جا رہے ہیں، وہاں بھی خوب خواہش سے دعا مانگتے ہوئے جاتے ہیں، اور کوئی حال ایسا نہیں ہے جس میں دعا نہ ہو سکے۔ بس وضو کے ساتھ دعا کے کوئی وجوب اور لزوم کا تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو باوضو رہنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ اگر باوضو رہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ان کو اس حالت میں بھی دعا کا موقع مل جائے گا۔ دعا کا جہاں تک قبولیت کے ساتھ تعلق ہے، بعض لوگ تو قطع نظر اس کے کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، مانگتے چلے جاتے ہیں۔ وہ قصہ آپ نے حضرت مسلم موعود سے بھی بارہا سنا ہے، میں بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ ایک ولی کے متعلق یہ قصہ آتا ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے رات کو تہجد کے وقت، تو ایک خاص دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ ان کے ایک بہت ہی محبت کرنے والے مرید بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے اور کئی دن ان کے ساتھ تہجد پڑھتے رہے۔ تہجد کے دوران جب وہ خصوصیت سے وہ دعا مانگتے تھے جو ان کا وہ بہت شوق تھا، تو انہوں نے یہ الہاماً یہ آواز سنی کہ تیری دعا قبول نہیں ہے۔ اور جو مرید تھے انہوں نے بھی وہ الہام سنا، اس رنگ میں خدا تعالیٰ نے وہ الہام فرمایا کہ مرید کے کانوں میں بھی بات پہنچ گئی۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ہر روز کا یہ قصہ چل پڑا۔ وہ دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا تھا میں قبول نہیں کروں گا۔ تو مرید کا دل چھوٹا تھا، وہ ایک دن ہمت ہار بیٹھا، اس نے کہا اے پیر و مرشد، آپ بہتر جانتے ہیں مگر میں یہ سن رہا ہوں کہ خدا کہہ دیتا ہے کہ میں نے نہیں ماننی، تو کیا آپ نے یہ جھگڑا شروع کیا اور روزانہ وہی دعا؟ تو انہوں نے کہا میں 12 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں، تم چند دن میں گھبرا گئے؟ وہ مالک ہے، اس کا کام ہے دے نہ دے، میں مانگنے والا ہوں، بھکاری ہوں، میرا تو پیشہ مانگنا ہے، میں تو مانگتا رہوں گا۔ یہ بات سن کر پھر الہام ہوا، اور اس شان کے ساتھ ہوا کہ وہ بھی مرید نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تیری ساری دعائیں 12 سال سے جو تو مانگ رہے ساری قبول کر لی، ایک بھی نہیں باقی چھوڑی۔ تو جو مالک ہے، جس کے اختیار میں ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی ہے، جو لامتناہی خزانوں کا مالک ہے، اس سے اس قسم کے چھوٹے دلوں کے ساتھ بات کرنا، مانگنا، وہ زیب نہیں دیتا بھکاری کو۔ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ اس در کے بھکاری بنے اگر آپ اتنی جلدی تھک جانے والے اور ہمت توڑنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے خزانے ایسے لامتناہی ہیں کہ اگر وہ تم سب کچھ مانگ لو جو تمہارے دل میں ہے، جو سوچ سکتے ہو، تمام تر جتنے بھی تمنا کر سکتے ہو، سب کچھ مانگ لو اور وہ سب کچھ تمہیں دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا فرمایا ایک سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کر اس کو نکالو، اس کی نوک سے جتنا پانی چمٹا ہوگا اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اب مثال کیسی پیاری دی ہے، سوئی کی نوک پہ قطرہ نہیں رہا کرتا، خالی کی خالی باہر نکلاتی ہے۔ اب فرمایا جتنا پانی اس کی فلم سی ایک لگی ہوئی ہوگی اس کی نوک پر، اس سے زیادہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو جب دینے والا لامتناہی بے انتہا خزانوں کا مالک ہے، تو پھر اس سے دعا میں کنجوسیاں کرنا اپنی بیوقوفی ہے۔ وہ دے نہ دے، آپ مانگتے رہیں۔ ایک اور بات یہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا سمجھائی ہے کہ بعض دفعہ آپ مانگتے ہیں اور خدا تعالیٰ کسی حکمت کے پیش نظر نہیں دیتا، اس بحث میں نہ پڑیں کہ حکمت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور طرح سے دیتا ہے، کئی طریق سے دیتا ہے۔ اسی سوال کے حوالے سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک خاتون نے پیش کیا تھا، میں نے مثال بچے کی دی تھی۔ بعض ایک بچے کی ایک بات کو آپ نہیں مانتے، بیمار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، جو کھانے کی چیز مانگ رہے ہے کوئی اور چیز، تو آپ اور بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے،
اور دل بہلانے کے لیے اس سے زیادہ قیمتی چیزیں بعض دفعہ لا کے دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی ماں سے زیادہ مہربان اور پیار کرنے والا ہے. وہ اپنے وفادار بندوں کو بے ثمر نہیں چھوڑا کرتا. ان کے مطالب بعض ایسے بھی پورے کرتا ہے جن کا ان کو پتہ ہی نہیں، وہ دعا بھی نہیں بنے ہوتے تو ان کے پورے کر دیتا ہے. بس دعا میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور اعتماد رکھنا چاہیے اور وفا رکھنی چاہیے. جو سدا مانگنا چھوڑے نہیں وہ کچھ نہ کچھ در سے لے کر ہی ہٹتا ہے اور کنجوسوں کے در سے بھی لے کے ہٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ، لامتناہی خزانوں کا مالک، اس کی عطا لامحدود. اس لیے اس سے آپ اگر کنجوسی کریں گے تو خود اپنا نقصان اٹھائیں گے.